بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، آج بڑی نازک رات ہے، غور کر لیں، سوچ لیں۔ اللہ وہ وقت لائے ہمارے لیے، آج ہی آ جائے کہ ہم سوچتے ہی رہا کریں، ہم سوچتے ہی رہا کریں، ہم غفلتوں سے نکل کر کچھ حقیقی، کہتے ہیں لوگ ریئلٹی، یار ریئلٹی کی بات کرو، گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرو، دیٹ از گراؤنڈ ریئلٹی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت۔ گراؤنڈ ریئلٹی یہ نہیں ہے۔ آپ جنازے دیکھتے ہیں، یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ ہم نماز جنازہ پڑھتے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ راتوں رات پڑا صبح اٹھائی نہیں ہے، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ اس کی آنکھیں نہیں کھلی، گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ جوان طالب العلم میں اپنی جان لے لی، اسٹوڈنٹ نے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ خودکشی کر کے لڑکی مر گئی بدنامی کے خوف سے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے۔ یہ زمینی حقائق پر مبنی بات نہیں کر رہا میں۔ نوجوان گاڑی میں جا رہے تھے، آگ لگ گئی، سارے کے سارے جھلس کے مر گئے، کیا یہ زمینی حقائق کی بات نہیں کی جا رہی؟ کیا کورونا کے ذریعے جو لاکھوں لاکھ لوگ دنیا سے چلے گئے، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ اچانک گھبراہٹ شروع ہوئی، پھیپھڑے کام کرنا بند ہو گئے، سانس لینا مشکل ہو گیا، اب سارا آگے کا یاد آ رہا ہے مگر کیا کچھ ہو نہیں پا رہا؟ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت پر مبنی بات نہیں ہے؟ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد دنیا میں ایوریج 5 کروڑ لوگ مرتے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ مرتے ہیں سالانہ۔ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ مختلف حادثات میں مرنا، ہارٹ اٹیک کے ذریعے مرنا، کورونا وائرس کے ذریعے مرنا، اس کے علاوہ گردے فیل، تو کینسر، تو پتہ نہیں طرح طرح کے، تو بلڈ پریشر، تو ہائی بلڈ پریشر، شریان پھٹ گئی۔ کہ یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ اچانک موت کا آ جانا، کہ یہ کوئی حقیقت نہیں ہے؟ آگ کا لگ جانا، زلزلوں کا آ جانا، عمارتوں کا گر جانا، فیکٹریوں کا جل جانا، مال کا ضائع ہو جانا، زکوٰۃ دینے والوں کا زکوٰۃ لینے والا بن جانا، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا اس میں کوئی عبرتیں نہیں ہیں؟ یہ طوفان، یہ زلزلے، یہ آفتیں، یہ تباہیاں، کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا راتوں رات سب کچھ ختم ہو جانا، کیا یہ بھی گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ کیا یہ ضمیری حقائق نہیں ہے؟ کیا یہ حقیقت پر مبنی کوئی باتیں نہیں کر رہا میں؟ کس طرح لوگ دنیا سے دھرا در جا رہے۔ جب اس بزم سے اٹھ گئے لوگ اکثر، اور اٹھتے جا رہے ہیں برابر، جب یہ منظر ہے تیرے پیش نظر، تیرا دل یہاں پر بہلتا ہے کیوں کر؟ کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ کہاں ہیں یہ سارے ہمارے آگے پیچھے کے لوگ؟ نوجوان ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، بچے ہمارے سامنے سے جا رہے ہیں، کہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے سیلفی بناتے بناتے کھائی سے گر گیا، سیلفی تھی بناتے بناتے ٹرین میں آ گیا، سیلفی بناتے بناتے کیا ہو گیا۔ بڑے نامور لوگ کہاں کے کہاں چلے گئے، نشان مٹ گئے، نام مٹ گئے، ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، انہیں کوئی جانتا نہیں، پہچانتا نہیں، ان کی اولادیں ان کے قبروں کے پتے بھول گئی۔ کیا یہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں ہے؟ ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے ملے خاک میں اہل شاہ کیسے مکی ہو گئے لامکاں کیسے ہوئے نامور بے نشاں کیسے زمین کھا گئی، نوجوان کیسے۔ تو یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے، یہ حقیقت پر مبنی باتیں ہیں، یہ آنکھوں سے نظر آنے والی باتیں ہیں، یہ فرضی اطلاعات نہیں ہے، یہ انفارمیشنز نہیں ہیں، یہ کنفرمیشنز ہیں کہ کس طرح لوگ مرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہسپتالوں میں بستر کم پڑ گئے، وینٹیلیٹ نہیں مل رہے، ویکسینیشن کم پڑ گئی، اتنے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں۔
کیا مسجدوں میں تعداد بڑھ گئی؟ کیا تلاوت کرنے والوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا روزے رکھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا نماز پڑھنے والوں کی تعداد بڑھ گئی؟ کیا شراب پینے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا جوا کھیلنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا نشہ کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا ڈرامے دیکھنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا ناچنے گانے کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا فلمیں ڈرامے دیکھ کر عیاشیاں کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا قتل و غارت گیری کرنے والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا نشے کا مافیا، یہ نشہ والی مافیا والوں کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا کڈنیپنگ کی تعداد کم ہو گئی؟ کیا جوئے کے اڈے کم ہو گئے؟ کیا شراب کے اڈے کم ہو گئے؟ کیا تفریح گاہ ویران ہو گئی؟ کیا مساجد آباد ہو گئی؟ گراؤنڈ ریئلٹی بھائی، حقیقت پر مبنی بات کرو، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، حقیقت پر مبنی بات ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں۔ آج شب برات ہے، غور کریں، آج جمع ہوئے ہم، اللہ اور اس کے رسول کی مہربانی ہم پر کہ ہمیں جمع ہونا نصیب ہوا، شب برات منانا نصیب ہوا، غور و خوض کرنا نصیب ہوا، اعمال کا جائزہ لینا نصیب ہوا۔ فرمایا گیا اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لیا جائے، اپنا حساب کر لو، اکاؤنٹیبلٹی کر لو۔ Today is the day of action, not accountability, and tomorrow is the day of accountability, not action۔ یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا نہیں ہے۔ کل حساب کا دن ہوگا، عمل کا نہیں ہوگا۔ کل ہم سے حساب مانگا جائے گا، کل ہم سے حساب لیا جائے گا، کل ہم سے ہمارے ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، ہمیں کہا جائے گا اس کو پڑھو، ہم کیا پڑھیں گے؟ آج جائزہ لینا ہے، آج غور کرنا ہے، سوچنا ہے، کل کی فکر کرنی ہے۔ بھائی کل کا سوچو، میں کل ہی کی بات کر رہا ہوں، ریئلٹی کی بات کرو، میں ریئلٹی کی بات کر رہا ہوں۔ کچھ عقل کی بات کرو، میں عقل کی بات کر رہا ہوں کہ عقل مند وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے، موت کے بارے میں سوچتا ہے، قبر کے بارے میں سوچتا ہے، قیامت کے بارے میں سوچتا ہے، قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں سوچتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ جب میں میزان عمل پر کھڑا کیا جاؤں گا اور میرے نامہ عمل کو تولا جائے گا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا یا میرے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ وہ سوچے گا کہ جب پل صراط پر میں حاضر ہوں گا اور جب لوگ کٹ کٹ کر پل سے گر رہے ہوں گے، مجرموں کو کاٹ کاٹ کے پل سے گرائے جا رہا ہوگا، اس وقت میں پل صراط پر پاؤں کیسے رکھوں گا، میں کس طرح پل صراط پار کر سکوں گا، یہ سوچنا ہوگا، یہ غور کرنا ہوگا۔ جی ہاں، جنت میں جانے کا ایک ہی راستہ ہے، پل صراط۔ ہم سب کو پل صراط سے گزرنا ہے۔ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے، اٹس اے ریئلٹی، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے، حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ پیسہ یہی رہ جائے گا، مال و دولت یہی رہ جائے گا، منصب یہی رہ جائے گا، سب کچھ یہی رہ جائے گا۔ قبر میں اعمال ساتھ آئیں گے۔ جب قبر میں دفن کر کے جایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ آگے، یہ کہا جائے گا آگے کے لیے کیا بھیجا، پیچھے کے لیے کیا چھوڑا۔ اس طرح کی روایتیں ملتی، آگے کے لیے نیک اعمال ہیں، آگے کے لیے نیک اعمال ہیں جو ہمیں کام آئیں گے۔ ہم جس طرح یہاں رہیں گے پیارے اسلام بھائیوں، قیامت کے دن اٹھنے کا معاملہ یاد رکھیے گا، یہ یاد رکھنا ہے۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک احرام والے کو اس کی اونٹنی نے گرا دیا جس سے اس کی گردن ٹوٹ گئی اور وہ انتقال کر گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا، اسے پانی اور بیری کے ساتھ غسل دو، اسے 2 کپڑوں میں کفناؤ، اسے خوشبو نہ لگانا اور نہ اس کے سر کو ڈھانپنا، کیونکہ روز قیامت یہ اس حال میں اٹھایا جائے گا کہ تلبیہ پڑھتا ہوا اٹھے گا، لبیک اللہم لبیک پڑھتا ہوا اٹھے گا، کیونکہ اس حال میں اس کا انتقال ہوا، جس حال میں انتقال ہوگا اس حال میں اٹھایا جائے گا۔ سنو اے نشہ کرنے والوں، سنو، آج ہمارے ملک کی میں بات کروں، 70% تعلیمی اداروں میں، یونیورسٹی کالجز کے اندر نشہ تقسیم ہو رہا ہے۔ مبالغہ کروں تو شاید گلی گلی میں، کئی گلیوں کے اندر نشے والے نوجوان پڑے ہوئے ملتے ہیں، کیا مرد کیا عورت نشے میں مبتلا، نشہ ہی نشہ، اور نشے کی بھی قسمیں، طرح طرح کے نشے، اور اس مافیا کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے۔ اللہ انہیں ہدایت دے جن کو ان کو پکڑ کر قرار واقع سزا دینی چاہیے، یہ ان کی پشت پناہی کرتے ہیں۔
نوجوانوں کی، نوجوان مرد اور عورت کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. اللہ انہیں ہدایت دے. مگر نشہ کرنے والوں سنو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہ جو دنیا سے نشے کی حالت میں گیا وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں ہوگا، اور جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں ہوگا. اب بھی آپ نہیں چھوڑیں گے نشہ. بہت تکلیف ہو رہی ہے نشہ چھوڑنے میں. یہ تکلیف بہت کم ہے. ہفتہ 10 دن مہینہ بھر کی شاید تکلیف ہوگی آپ کو نشہ چھوڑنے میں، مگر تکلیف بہت کم ہے. اس تکلیف کا سوچئے جو قبر میں، حشر میں، قیامت کے دن آ سکتی ہے. دنیا کی ذلت اور رسوائی تو اپنی جگہ پر، یہاں جان و مال کا جو ضائع ہونا ہے وہ اپنی جگہ پر، یہاں جو دشمنیوں کو ہونا ہے اپنی جگہ پر، یہاں جو نشے کی وجہ سے تباہی آنی ہے وہ اپنی جگہ پر ہے. اگر ذرا سوچو کہ روایت جو میں نے آپ کو بیان کی کہ جو دنیا سے نشے کی حالت میں گیا وہ قبر میں بھی نشے کی حالت میں ہوگا، اور جب اسے قبر سے اٹھایا جائے گا اس وقت بھی وہ نشے کی حالت میں ہوگا. حضرت سیدنا صفوان بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک ہجرے نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر گانا گانے کی اجازت مانگی. آج بہت گانا بجانا ہے نا، اسے گانا گانے کی اجازت مانگی تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے اجازت نہ دی. جب وہ چلا گیا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ان نافرمانوں میں سے جو بغیر توبہ کیے مر جائے گا اللہ پاک بروز قیامت اسے ایسے ہی اٹھائے گا جیسے وہ دنیا میں مخنث تھا، برہنہ حالت میں، کپڑے کے کسی چتھڑے سے بھی لوگوں سے پردہ نہ کر سکے گا. جب بھی کھڑا ہوگا تو چکرا کر گر جائے گا. قیامت کا معاملہ بڑا نازک ہے. ہم دنیا کی زندگی میں قیامت کے تعلق سے سوچ ہی نہیں رہے ہیں. یہاں کرنا کیا ہے کہ جس کے تعلق سے قبر و حشر کے اندر کوئی ریزلٹ ہے. ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں نا، فیصلے کا دن ہے. کیا ہوگا قبر میں، کیا ہوگا حشر میں، یعنی ہمیں پرواہ کوئی نہیں ہے. ہم جی رہے ہیں، بس جی رہے ہیں. جیسے علم ہی نہیں ہے، معلومات ہی نہیں ہے ہمیں، جیسے کہ کچھ پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ایسا جیسے کہ بدقسمتی کے ساتھ. تب ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہمارے اعتقادات، ہماری ایمانیات، ہمارے نظریات کا حصہ ہے. ہمیں اس پر غور کرنا. پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، ہر ایک کو، کیا ملک میں کیا بیرون ملک، ہر ایک کو غور کرنا ہے اور سچی توبہ کرنی ہے کہ ہم برائی کرتے کرتے نہ مر جائیں. حضرت